خاموشی اختیار رکھیں گے تو ہمیں خدا برکت دے گا. میرے ساتھ آپ نکالیے گا یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت. یہاں پر ایک بڑی خاص بات لکھی ہے جو آج ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہوگی. یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیں گے تو اس کا دوسرا حصہ میرے پیچھے بلند آواز سے پڑھیے گا. میں اس لیے آیا, جی بلند آواز سے میں نے کہا ہے, اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں, میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے. پاک نام کا پڑھا اور سنے جانا بھائی سے برکت ہو. آمین. بیشتر مقامات پر آپ نے کرسمس کے تعلق سے میسیجز سنے ہوں گے کہ یسوع مسیح چلنی میں پیدا ہوا, بیت لحم میں, پھر کہاں کہاں اس کو جانا پڑا. ساری باتیں آپ نے سنی ہیں, بچوں کو یہ باتیں یاد ہیں. لیکن آج میں چند باتیں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کے پیدا ہونے کا, اس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, اس کی وجہ سے مسیحیوں کی زندگی میں برکت کیا نازل ہونے کو ہے. اس کی وجہ سے اگر ہم مسیح ہیں تو یسوع نے پیدا تو 2000 سال پہلے اپنے آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا, پیدا ہو چکا ہے. لیکن اس کے بعد کیا فائدہ ہے, ہمیں مسیح ہونے کا کیا فائدہ ہے, کیا برکت ہے, اور ہماری زندگی میں کوئی ڈیفرنٹ کام کیوں ہونا چاہیے. اس کے شروع میں لکھا ہے مگر چور نہیں آتا مگر چرانے اور مارنے اور ہلاک کرنے کو. اور یسوع مسیح نے ایک جگہ پر اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے مجھ سے پہلے جتنے آئے سب چور اور ڈاکو تھے. لیکن آج میں آپ کو اس یسوع کے طرف سے چند باتیں بیان کرنا چاہوں گا جو ہماری زندگیوں کو بدل ڈالے گی. اگر آپ حقیقت میں چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی, آپ کا خاندان, آپ کا گھرانہ, آپ کی کلیسیا, آپ کا چرچ بدل جائے تو ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں رکھیں تاکہ خدا آپ کے زندگیوں میں اپنی برکت کو نازل کرے. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ یسوع مسیح کے کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھیں گے. اس میں آج ہم چند باتیں سیکھیں گے, 7 پوائنٹ آپ سے شیئر کروں گا. غیر معمولی زندگی, اس کے چند باتیں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ مسیح ہونے کے لیے غیر معمولی زندگی کا ہونا کیوں ضروری ہے. انکامن لائف, غیر معمولی زندگی جو کہ عام ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتی, جو ہمیں دنیا میں سائنس, ٹیکنالوجی, میڈیا, علم کہیں نہیں دے سکتا. لیکن وہ زندگی یسوع مسیح کے دنیا میں آنے سے مجھے اور آپ کو مسیحیوں کو ملی ہے. لیکن ہر اس زندگی کو جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور جو اس کے بعدوں کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے. بائبل میں اس نے لکھا ہے اگر کوئی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے حکموں پر عمل کرے. اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. یہ کسی شخص کی باتیں نہیں ہوگی یا کسی خادم کی, کسی ایونجلسٹ کی, کسی پاسٹر کی, کسی نبی, کسی رسول کی. یہ براہ راست خدا کی باتیں جو آج آپ سے بیان کرنے کو کہ آپ کی زندگی خدا حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے. اب ہر سال 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں اور اسی روٹین کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں. کیا فائدہ اس کا اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے. تبدیلی کا ہونا بے حد ضروری ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی ہے. اس لیے خدا آپ سے کچھ توقعات بھی چاہتا ہے. جیسے ہم خدا سے امید آس لگا کے رکھتے ہیں خدا مجھے یہ برکت دے دے, مجھے یہ کچھ مل جائے, مجھے یہ کچھ مل جائے. اس طرح خدا بھی کچھ توقعات آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی سے بھی کچھ اس کو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی کچھ ایسے ہی کریں. لیکن اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی غیر معمولی زندگی گزارنے والے ہیں. جب میں اور آپ غیر معمولی زندگی گزارنے والے ہو جائیں گے, انکامن لائف گزارنے والے ہو جائیں گے, تو اس کے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. محض میں اور آپ نہیں برکت پائیں گے بلکہ بائبل کا رسول لکھا ہے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. گھرانے سے مراد آپ کا خاندان نہیں ہے, آپ کی ایریا کی بات ہے, آپ کی قوم کی بات ہے, آپ کے صوبے کی بات ہے اور اس دنیا کی بات ہے. جب آپ کے اندر تبدیلی آئے گی, نجات آئے گی, تو آپ کے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی. ایک خدا کا خادم ہے جو ٹرین پر جا رہا تھا, اس کو کسی نے بتایا کہ اس گاؤں میں
پوچھے کیونکہ یہاں پر چوریاں ڈاکے بہت زیادہ ڈالے جاتے ہیں. سارے کا سارا یہ گاؤں بدکاروں کا, ڈاکوں کا, لٹیروں کا ہے. اس نے کیا کیا, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس گاؤں کی طرف ٹرین چل رہی تھی, اس نے دعا کرنا شروع کر دی. دعا کرتا رہا اور اس کی دعا سے کلام مقدس میں کیا پڑھتے ہیں, راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کی دعا کرنے سے اس گاؤں میں تبدیلی آئی. وہ دعا کر کے اپنے سفر پر گامزن رہا. کچھ دنوں کے بعد اس کو میڈیا تک کے وسیلہ سے, اخبارات کے وسیلہ سے بات پہنچی کہ اس گاؤں میں پولیس کچہریاں بند ہو گئی ہیں, تھانے بند ہو گئے ہیں, کوئی چوری, کوئی ڈکیتی, کوئی ڈاکہ, کوئی رازنی, کوئی ریپ, کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیونکہ سب لوگوں نے نجات پا لی ہے, سب لوگوں نے توبہ حاصل کر لی ہے, سب لوگوں نے برکت حاصل کر لی ہے. ایک شخص کی دعا سے. مسیحیوں کا یہ لیول ہونا چاہیے کہ اس کی دعا کے وسیلہ سے پورے کا پورا شہر سرفرازی پانا چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم خود سرفراز نہیں ہوتے. ہم خود سرفراز نہیں ہوتے تو پھر ہم کسی کے لیے کیا برکت کا باعث بنیں گے. اس لیے پہلی بات اس کے لیے جو میں جب سے بیان کرنے کا ہوں, غیر معمولی حکمت. خدا سے مجھے اور آپ کو غیر معمولی حکمت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے ایک شخص کے بارے میں, اس نے خدا سے نہ تو دولت, نہ عزت, نہ شہرت مانگی, بلکہ کیا مانگا تھا, حکمت اور معرفت. اور خدا نے اسے حکمت بھی دی, معرفت بھی دی, اور اس کو دولت بھی دی, شہرت بھی دی, عزت بھی دی, رتبہ بھی دیا, سب کچھ دے دیا صرف ایک کام مانگنے سے, حکمت اور معرفت سے. اگر آج میں اور آپ غیر معمولی حکمت خدا سے مانگیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی سلیمان جیسی برکت ہوگی. یسوع نے کہا تھا یہاں پر تو وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے. میں اور آپ بھی یسوع جیسے کام کر سکتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا. آج میرے اور آپ کی زندگی کا مزاج کیسا ہے؟ ایک خادم کی زندگی کے تعلق سے سٹیج پر وہ کچھ اور ہوتا ہے, سٹیج سے اترتے ہی اس کا کردار فرق ہو جاتا ہے. لیکن خادم کو چاہیے جیسا وہ مذبح پر ہے ویسا ہی ہر جگہ پر ہو. تبھی زندگی میں تبدیلی آئے گی. تبھی آپ کے دعا کرنے سے شہر سرفرازی پائے گا. تبھی آپ کے دعا کرنے سے قومیں بدل جائیں گی. تبھی آپ کے دعا کرنے سے سلطنتیں تبدیل ہو جائیں گی. کیونکہ آپ کے اندر خدا کی سی برکت, خدا کا سا معیار, خدا کا سا مزہ آپ کی زندگی میں ہوگا. اس لیے خدا نے آدم کو جب تخلیق کیا اس نے ایسے کہا آؤ اب ہم انسان کو اپنی شبیہ کی مانند. جو خصوصیات خدا اپنی ذات اقدس کے اندر رکھتا تھا وہی باتیں اس نے آدم کی زندگی میں رکھی. لیکن ابلیس اس کی برکت سے خوش نہ تھا. ابلیس ہر وقت وہی کچھ کرتا ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے. اگر میرے پاس یہ رومال ہے, ابلیس مجھے یہ تیرے پاس ہے ہی نہیں. اگر میرے پاس برکت ہے کلام سنانے کی, تو بار بار مختلف ذرائع سے مجھے ڈرائے گا, دھمکائے گا, تیرے پاس کلام سنانے کی برکت نہیں ہے, تو آج کیا کلام سنائے گا, تیرے پاس تو کلام ہی نہیں ہے. وہ ہر وہ بات کہتا ہے جو آپ کے پاس ہوتی ہے. اس لیے مت اس کی بات سنیں, کیونکہ آپ کو کس کی بات سننی ہے, خدا ایک قادر مطلب جو آپ کو غیر معمولی حکمت دینے پر قادر ہے. بائبل کا دستور لکھا ہے امثال کی کتاب کے 4 باب کی 6 اور 7ویں ذرا پڑھے گا کوئی جلدی سے. امثال کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 6 اور 7ویں حکمت کے تعلق سے بیان کیا گیا یہاں پر. امثال کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 6 اور 7ویں کسی نے نکالی جلدی سے اگر کسی نے نکالی تو وہ پڑھ دیجیے گا. تھینک یو جیسس. امثال کی کتاب بہت سارے لوگ ہیں جو نئے ہیں جو ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں. حکمت کو ترک نہ کرنا وہ تیری حفاظت کرے گی, اس سے محبت رکھنا وہ تیری نگہبان ہوگی. حکمت افضل اصل ہے, بس حکمت حاصل کر, بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر. آگے بھی بھائی. آمین. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. جی کیا ہے حکمت, کیا کرے گی, ہماری مدد کرے گی, رہنمائی کرے گی. خدا کی تعلق سے بھی لکھا ہے
اس کے لیے حکمت کے بارے میں جب کچھ بھی نہیں تھا، بائبل نے کہا میں اس کے ساتھ تھی. حکمت کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ تھی. اور اسی حکمت کے وجود کے بعد اس کے وجہ سے ہی خدا نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا. اسی حکمت کی ضرورت، اور وہی حکمت خدا آپ کو بھی دینا چاہتا ہے. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے. اور بات وہ ہے جو میری اور آپ کی زندگیوں کی مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کیسے حکمت کو لے سکتے ہیں، کیسے ہم حکمت میں بڑھ سکتے ہیں، کیسے ہم حکمت کے معیار کو اپنی زندگی میں رکھ سکتے ہیں، کیسے ہم خدا کے لیول تک پہنچ سکتے ہیں. کلام مقدس میں ایسے نہیں لکھ دیا گیا زبور کی کتاب میں تم الہ ہو. خدا ہمیں الہ کہتے ہیں، خدا ہمیں ایسے نہیں کہہ رہا کہ تم الہ ہو اور ہمیں عقل نہ ہو. ہر چیز ایسا نہیں ہے. مزہ یہ ہے کہ میں اور اب خدا کے مانند بن جائیں، خدا کی طرح کے بن جائیں، خدا کے سے کام کریں. یسوع نے کہا تھا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. تو کیوں نہیں ہو رہے آج کل؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر حکمت کی کمی ہے، ہمارے اندر دانائی کی کمی ہے، ہمارے اندر دنیا داری کے کاموں میں بہت زیادتی ہے. ہم دنیا داری کے ہو کر رہ رہے ہیں اور خدا اس کے ہمیں برکت نہیں دے رہا. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ حکمت سے معمور رہیں اور خدا کی برکت ہماری زندگیوں میں اس سے باغرو ہماری زندگی کو بدل ڈالتا ہے. جب میں اور آپ حکمت حاصل کر لیتے ہیں وہ ہماری زندگی کو تبدیل کر ڈالتا ہے اور ہماری زندگیوں میں حکمت کا معیار بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پہلی بات ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات کیا ہونی چاہیے غیر معمولی زندگی کے لیے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ غیر معمولی حکمت. جس ہم میرے پیچھے بولے گا پہلی بات ہمیں کیا سیکھیے؟ کیا چاہیے ہمیں؟ غیر معمولی. خدا مجھے اور آپ کو غیر معمولی حکمت سے بھرنا چاہتا ہے تاکہ میں اور آپ خدا کے معیار تک پہنچ سکیں غیر معمولی حکمت کو رکھتے ہوئے. دوسری بات غیر معمولی ایمان، انکامن فیتھ. خدا یہ چاہتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگیوں میں انکامن فیتھ ہو. کیسا فیتھ؟ بائبل میں لکھا ہے تو پہاڑ سے کہے گا تو اپنی جگہ سے سرک جائے گا. لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ سر درد والے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. یسوع نے جو ایک کپڑی عورت تھی، کتنے برس سے کپڑی تھی وہ؟ کسی کو یاد ہو؟ 18 برس سے. کتنے مہینے یا کتنے اتوار یا کتنے بدھ یا کتنے جمعرات یا کتنے پیر اس کو کہا کہ تو میٹنگ پہ آ، میں تیرے اوپر ہاتھ رکھوں گا تو پھر تو ٹھیک ہوگی. جی فوراً ہی. تو آج کل کیا ہوتا ہے؟ 5 بدھ ہو، 5 اتوار ہو، پھر ہی کام ہوئے گا. اٹس ناٹ ببلیکل پیٹرن. یہ خدا کا طریقہ کار نہیں ہے. یسوع مسیح کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں ہنوز تم کہہ نہ چکو گے میں سن لوں گا. وہ ہمارے کہنے سے پہلے جانتا ہے کہ یہ کیا کام ہونے کو ہے. جب میں یہاں پر بیٹھا تھا باپرو نے مجھ سے کلام کرنا شروع کیا ان بچوں کے لیے، اس بہن کے لیے. جب ہم خدا کی حکمت کو اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں تو خدا کی قدرت ہماری زندگیوں میں گہرے طور سے اجاگر ہوتی ہے. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ غیر معمولی ایمان میں آگے بڑھیں. ہم تبھی بڑھ سکتے ہیں کہ جب ہم کہیں اور وہ پورا ہو. ایمان ایک گفٹ ہے. آپ کو 9 نعمتوں کا ذکر پتہ ہے؟ اس میں بھی ایمان کا ذکر آیا ہے. ایمان ایک گفٹ ہے. Faith is a gift. ایمان کو ایک گفٹ کہا گیا ہے کہ جب میں اور آپ ایمان لے آتے ہیں ہمارا ایمان کو کہ سب کا یسوع پر ہے، لیکن جب ایمان کا گفٹ پاک روح کے وسیلہ سے میری اور آپ کی زندگیوں میں ہوتا ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کرسچس میں ان ساری باتوں کو اپنی زندگیوں میں کلیم کریں، دعویٰ رکھیں. جب ہم دعویٰ رکھیں اس بات کا خدا مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ برکت چاہیے، تو وہ دینے پر قادر ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ مجھ سے مانگے، کیونکہ وہ کیسے دیتا ہے جی؟ فیاضی سے دیتا ہے. تو پھر اگر کسی میں ایمان کی کمی ہو تو کیا وہ خدا سے مانگے؟ کیا خدا کو نہیں دے گا؟ اس کو لازم ہے کہ وہ دے گا. اس لیے مجھے اور آپ کو ایمان کو بھی خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے. خدا میرے ایمان کو بڑھا. اور اس ایمان سے پترس پانی پر چلتا گیا.
اور جو اس کی نظریں یسوع پر رہیں وہ بھی یسوع کی طرح پانی پر چلتا گیا. اور جو اس کی نظریں یسوع سے ہٹ کر دنیا داری پہ آئی, اپنی سوچ کے مطابق آئی, وہ فوراً ڈولنے لگا, ڈوبنے لگا. یسوع نے اسے تھام لیا. گرتے ہوئے کو تھامنے والا میرے یسوع کے سوا ہوئے. یسوع نے فوراً اس کو تھام لیا اور اس کو ایمان کے لیول کو بڑھایا اس کی زندگی میں. خدا آج بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں کا ایمان کا لیول بڑھے, اور تبھی ہوگا جب میں اور آپ ایمان کے ساتھ چلیں گے. walk in faith to receive the blessings from God. جب ہم ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو خدا اس کے ہماری زندگی میں اپنی برکت کو نازل کرے گا. اور بائبل مقدس میں یہ بھی تو یسوع کے بارے میں لکھا ہے, کیا ابن آدم جب آئے گا تو دنیا میں کیا ایمان پائے گا؟ کیا لوگوں کے اندر وہ ایمان کا لیول ہوگا؟ یسوع یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیا ہم اس لیول تک پہنچتے ہیں یا نہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سے ایمان کو رکھ کر زندگی گزارتے ہیں, بڑے معمولی لیول پر آ کر زندگی گزارتے ہیں. خدا مجھے اسی لیول پر کافی ہے, میں یہی ٹھیک ہوں, میں اسی طرح ٹھیک ہوں, میرے پاس 10-20 لوگ اتنے کافی ہے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے, اس نے کہا جی اتنے والے ہو گئے, اتنے سال ہو گئے, میں اس بیماری کا نہیں لڑ رہا ہوں, 2-4 سال زندگی دے رہے ہیں, چلو NGO بھی کر لیتے ہیں. نو سر, ایسا نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے, اے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں جس طرح تو روحانی باتوں میں ترقی کرے, سب باتوں میں ترقی کرے. خدا مجھے اور آپ کو ہر لیول میں برکت دینا چاہتا ہے. کس وجہ سے؟ جب ہمارے ایمان کا لیول ڈیولپ ہو جائے گا. خدا ہماری زندگیوں میں ایمان کے لیول کو بڑھانا چاہتا ہے, اور ہم موت کی وادی میں سے بھی گزریں گے, ہمیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. ہم آگ میں سے بھی گزریں گے, ہمیں وہ جلانے نہ پائے گی. ہم موت کی وادی میں سے بھی زندگی کا, امید کا پیغام دینے والے ہوں گے. خدا ایسے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں ایمان کا لیول دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم جہاں پر بھی جائیں زندگی بکھرے. اس لیے یسوع آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اس لیے میں آج آپ سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں. میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ یسوع پیدا ہوا, پیدا تو وہ ہو گیا بڑے سال پہلے, 2000 سال پہلے. اب اس کے برکت کو لیں. تیسری بات, غیر معمولی زندگی, uncommon life. خدا میری اور آپ کی زندگیوں میں غیر معمولی زندگی رکھنا چاہتا ہے. غیر معمولی زندگی ہمارے لیے غیر معمولی جنگ کو کریٹ کرتی ہے. غیر معمولی زندگی کو جب آپ گزارتے ہیں تو اس کے لیے خدا مجھے اور آپ کو غیر معمولی جنگ کے لیے تیار کرتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ, جب سپاہی جنگ پر جاتے ہیں کیا سوئے ہوئے گڈا لگیاں نے باسیاں لیتے ہوئے چلے جاتے ہیں لڑن؟ کیسے جاتے ہیں؟ تیار ہو کے پورے طور سے مسلح ہو کر, سارے اسلحے کو اپنے ساتھ لے کر, اپنے باڈی کا مختلف جگہ پر مختلف ویپنز لگا کر تیاری کے ساتھ جاتے ہیں. ایسے نہیں. تو کیا میں اور آپ جب روحانی جنگ کے لیے جائیں تو کیا مجھے اور آپ کو بائبل کے اندر لکھی گئی نعمتوں کو اپنی زندگی میں رکھ کر جنگ کے لیے تیار نہیں ہے جانے کی ضرورت؟ مجھے اور آپ کو بھی تیار ہے اسی طرح جانے کی کہ میں اور آپ بھی اس جنگ کے لیے تیاری کے لیے جائیں, تاکہ پورے ہتھیاروں کے ساتھ, پاک روح کے ایمان کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ, روح کے ساتھ, برکت کے ساتھ, خوشی, شادمانی, تحمل, ایمان کے ساتھ اس جنگ کے لیے جائیں جس کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ غیر معمولی جنگ کو جیت سکیں. جب ہم غیر معمولی زندگی گزاریں گے تبھی ہم غیر معمولی جنگ کو جیت سکیں گے. آپ لوگ جانتے ہیں جاتی جولیت, اس کے لیے وہ للکار رہے خدا کے لوگوں کو, کوئی سامنا نہیں کر رہا, کوئی مقابلہ نہیں کر رہا. ایک چھوٹا سا بچہ وہ کہتا ہے یہ ہوتا کون ہے, خدا کی امت کو, اس کی قوم کو للکارنے والا. اس نے ایک ہی پتھر سے اس کو ڈھیر کر دیا. اس کے پیچھے قدرت کیا تھی؟ غیر معمولی زندگی, غیر معمولی مزہ اور غیر معمولی برکت خدا کی طرف سے اس کی زندگی میں تھی. اور اس غیر معمولی جنگ میں اس نے فتح پائی. آج مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح غیر معمولی جنگ میں فتح پانے کی ضرورت ہے تاکہ میں اور آپ اس جنگ کے لیے تیار ہوں. اس کے لیے کلام کیا ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ خداوند تمہارے پاؤں سے ابلیس کو جلد کچلوا ڈالے گا. کب؟ جب ہم جنگ کے لیے تیار ہوں گے, جب ہم غیر معمولی جنگ کے لیے تیار ہوں گے, جب ہم غیر معمولی زندگی گزارنے والے ہوں گے. ہر روز
کو ایکسپٹ کرنے والے فتح مند ہوتے ہیں، لیکن جو مہینے میں ایک دفعہ چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں وہ فتح سے ہمکنار نہیں ہوتے۔ کچھ پادری ہوتے نے سال پیچھے کوئی دفعہ کلام سنانا ہے، فتح سے ہمکنار نہیں ہوتے، لیکن جو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں انہیں خداوند خدا فتح مند زندگی دینے پر قادر خدا ہر طرح کے حالات سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اپنے مسا سے، اپنی حضوری سے، اپنی قدرت سے، اپنے جلال سے انہیں برکت سے معمور کرتا ہے تاکہ وہ جہاں بھی جائے فتح ہی فتح ان کی زندگی کا مقصد بن جائے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ انکامن زندگی والے لوگ بن جائیں، ہماری فتح بھی ایسی ہونی چاہیے۔ پہلی بات ہم نے کیا سیکھی جی؟ پہلی بات کیا سیکھی؟ غیر معمولی حکمت۔ دوسری بات غیر معمولی، تیسری بات کیا ہے جی؟ غیر معمولی۔ اگر ان تینوں سٹیپس پر میں اور آپ عمل کریں اگلے سٹیپ بھی ہم عبور کر سکیں گے۔ اگر وہ بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے نا، پہلی سٹیج جب کراس کرتا ہے اس کے اندر ایک ایمان ہوتا ہے میں اگلے سٹیج بھی پار کر لوں گا، پھر وہ دوسری سٹیج پار کرنا چاہے، پھر کہتا ہے میں تیسری سٹیج بھی کراس کر لوں گا۔ اسی طرح مسیحیوں کے اندر بھی ایمان ہونا چاہیے، اگر میں نے ایک نعمت حاصل کر لی ہے تو میں باقی نعمتیں بھی لوں گا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پاسٹر صاحبان بھی صرف ایک ہی نعمت کو حاصل کرتے ہیں، وہ بھی نہیں پوری ملتی۔ کیا کرتے ہیں؟ 2 سال کی ٹریننگ کی، پانی کا بپتسمہ لیا، بات مجھ سے معمور ہوئے، 2-4 جملے کی غیر زبانیں رٹ لی، وہی کافی ہے، اس سے ہمیں کوئی نعمت نہیں ملتی۔ اس کے بعد جب ڈیپر لیول میں آگے بڑھتے ہیں تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ ان نعمتوں میں آخری نعمت کیا لکھی ہے؟ کسی کو زبانی یاد ہو؟ کسی کو یاد ہو کہ نعمتوں میں آخری نعمت کون سی لکھی ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ لکھا ہے کسی کو طرح طرح کی زبانیں، یہ آخری نعمت ہے۔ جب ہم باکرو سے معمور ہوتے ہیں ہمیں غیر زبانیں ملتی ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم ڈیپر لیول میں آگے بڑھتے ہیں اور زیادہ دعا میں خیر دے تو پھر خدا مجھے اور آپ کو طرح طرح کی زبانیں دیتا ہے اور پھر وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کے معیار تک پہنچے۔ چوتھی بات، غیر معمولی حمایت، غیر معمولی فیور خدا آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا فیور ہے؟ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور دوسری بات وہ آپ کو پسند کرتا ہے۔ اس کے لیے داؤد کے لیے کیا خدا نے کہا؟ مجھے میرے دل کے موافق شخص مل گیا ہے۔ اگر خدا یہ صرف داؤد کے لیے کہتا ہے تو بائبل میں لکھی وہ بات پر میں یقین نہیں کرتا، بائبل میں لکھا ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں۔ اگر خدا داؤد کو کہہ رہا ہے مجھے میرے دل کے موافق شخص مل گیا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کے دل کے موافق مل گیا ہوں یا مل گئی ہوں، لیکن لازم یہ ہے کہ میں اور آپ اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں، میں اور آپ اس کے کام کو پورا کریں جس کے لیول پر وہ چاہتے ہیں میں اور آپ آ جائیں۔ اگر آج ہم وہ کر لیں گے تو پھر ہی خدا مجھے اور آپ کو برکت دے گا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیول تک پہنچیں۔ آپ بتائیے گا ایک پریزیڈنٹ کو ملنے کے لیے آسانی سے کون مل سکتا ہے؟ کسی ایک ملک کا صدر ہو اس سے کون مل سکتا ہے؟ کسی دوسرے ملک کا صدر یا کسی دوسرے ملک کا چپڑاسی؟ صدر آسانی سے مل سکتا ہے۔ تو ہم نے کس سے ملاقات کرنی ہے؟ ہم جب چرچ آتے ہیں کس سے ملنے کے لیے آتے ہیں؟ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بہن کو، اپنے پھپھڑ کو، اپنے رشتہ دار کو، کس کو ملنے کے لیے آتے ہیں؟ تو پھر ہمارا لیول کیسا ہونا چاہیے؟ ویسا ہی مزاج رکھو۔ یسوع کے لیول تک جب ہم ہوں گے تو پھر ہم اس لیول تک آتے ہوئے تو پھر خدا مجھے اور آپ کو برکت دے گا، اور پھر وہی کام ہماری زندگیوں سے ہوں گے، اور پھر وہی برکت خدا ہماری زندگیوں میں رکھے گا، اور پھر خدا آسمان سے ہر ایک بیٹی ہر ایک بیٹے کے لیے کہے گا کہ مجھے میرے دل کے موافق یہ زندگی مل گئی ہے۔ کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کرسمس میں اس بات کے لیے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں کہ خدا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں تیرے دل کے موافق بن جاؤں، جس طرح تو چاہتا ہے میں ویسے بن جاؤں، تو میری کاٹ چھانٹ کر دے، تو مجھے ایسا سوار دے کہ میں تیرے دل کے موافق بن جاؤں، میرے اندر سے ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کا داغ، ہر طرح کی بدی، ہر طرح کی برائی میری زندگی سے دور کر دے تاکہ میں تیرے دل کے موافق بن جاؤں۔ تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہوگی؟ یہ خوشحال بات ہوگی کہ جب میں اور آپ اس کی حمایت، اس کی فیور کو حاصل کر لیں اور خدا کی برکت ہمارے گھرانوں میں ہوگی۔ مسیح گھر میں پیدا ہو لینا اچھی بات ہے، نومینل کرسچنز بننا اچھی بات نہیں ہے۔ ہم نام نہاد مسیح بن جاتے ہیں
وہ اچھی بات نہیں ہے. ضروری بات یہ ہے کہ ہم یسوع کی طرح اس کے کلام کی خدمت کریں تاکہ جہاں پر بھی ہم جائیں یسوع کے نام کے جھنڈے گاڑ دیں اور لوگ جانیں کہ خدا نے مجھے برکت دی ہے. غیر معمولی مسا آپ کی زندگیوں میں غیر معمولی حمایت کو لے کے آتا ہے. ہم انوائنٹنگ کو بڑا تھوڑے سے لیول پر دیکھتے ہیں. حزقیل کو آپ جانتے ہیں اس کے لیے لکھا ہے کہ پانی کے اندر کیا پانی کہاں تک آیا تھا؟ پہلے کہاں تک آیا تھا پانی؟ جی کسی کو یاد ہو پہلے پانی کہاں تک آیا تھا؟ ٹخنوں تک. پھر 1000 ہاتھ آگے گیا تو پانی کہاں تک آیا؟ گھٹنوں تک. پھر 1000 اور ہاتھ آگے گیا کہاں تک آیا پانی؟ کمر تک. پھر 1000 اور ہاتھ آگے گیا پانی کہاں تک آ گیا؟ اس لیول تک جہاں تک وہ عبور نہیں کر سکتا. بہت ساری ایسی زندگیاں، ایسی کلیسیاں، ایسے خادمین اپنی زندگی کو ٹخنوں تک گزار لیتے ہیں. بس تھوڑا سے خدا کی حضوری میں آتے ہیں، ادھا پیر خداور بوتا پیر ابلیس. تھوڑا سا کام، تھوڑا سا مسا، تھوڑی سی برکت، اینوں بھی خوش کرنا ہے اونوں بھی خوش کرنا ہے. گرجے آ کے بڑے نعرے مارے پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. باہر نکلتے ہی پرہیز دی لارڈ. خدا سے پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیڑا خدا کیڑا یسوع، آئی ڈونٹ نو. بائبل میں لکھا ہے کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے. مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو اس طرح رکھنا ہے کہ ہم ٹخنوں تک نہیں بلکہ اس لیول تک پہنچ جائیں جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا. جب میں اور آپ غیر معمولی مسا کے غیر معمولی انوائنٹنگ کے اندر آ جائیں گے تو اس کیس ہم خدا کی انکامن فیور کو اپنی زندگیوں میں حاصل کر لیں گے. اس کیس خدا مجھے اور آپ کو برکت دے گا. آمین. یہ چوتھی بات کیا ہم نے سیکھی ہے؟ غیر معمولی حمایت. کیا ہے جی؟ یہ باتیں آپ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ نوٹ کر اپنی دعاؤں میں رکھیں. خدا مجھے یہ بات چاہیے اپنی زندگی میں، غیر معمولی ایمان، غیر معمولی حکمت، غیر معمولی زندگی، غیر معمولی حمایت میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ہو تاکہ میں جہاں پر بھی جاؤں تیرے نام کی منادی کروں، تیرے نام سے لوگوں کو جی سکوں. پانچویں بات غیر معمولی آواز. پانچویں بات کیا ہے جی؟ غیر معمولی. آپ لوگوں کو پتہ ہے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ کسی کو یاد ہو جلدی سے زبانی بتائیں. آگے اور آگے اس کے آگے پیدائش کی کتاب، میں پیدائش کہہ رہا ہوں آپ کو. یہ یوحنا کی کتاب میں بول رہے ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب کہہ رہا ہوں. ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو. آگے اس کے آگے نو اور اس کے آگے پیدائش کی کتاب. پیدائش کی کتاب کہہ رہا ہوں. پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس. پیدائش کی کتاب. ایک پادری نے سوال کیا تھا کوئز کرنا سا بائبل میں نے کہا جی متی کے 29ویں باب کی پہلی آیت کو جلدی سے سنا لیں. پادری صاحب نے جلدی نہ کھڑا کیا کہنے جی لکھا خدا محبت ہے. میں کہا بھائی صاحب بائبل کھولے تو بائبل میں کھولی کہتے ہیں باب ہی 28 میں کہا تسی ایویں بولتے ہیں. میں نے تو آپ کو چیک کرنے کے لیے پوچھا ہے. میں کہہ رہا ہوں پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا. زمین کیا تھی؟ زمین ویران اور سنسان تھی. اور اس میں کیا ہوا؟ کس کی آواز ہے؟ اور خدا نے کہا اٹس انکامن وائس کہ زمین کے ویرانے کی کوئی حد نہیں تھی. اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ کب سے زمین ویران اور سنسان پڑی تھی. اس کی کوئی بائبل میں ہمیں ٹائم پیریڈ نہیں مل رہا. کروڑوں سال اربوں سال کتنے بھی ہو گئے زمین ویران اور سنسان پڑی تھی. لیکن جو ہی انکامن وائس آئی تو تخلیق کا کام شروع ہو گیا. تخلیق کا کام شروع ہو گیا اور خدا نے اس کے انکامن وائس جہاں پر ویرانی، جہاں پر سناٹا، جہاں پر سونا پن ہوتا ہے وہاں پر اپنی آواز کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیوں میں اپنی برکت کو لے کر آتا ہے اور وہاں پر خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ایک شخص ساؤل تھا جو راستے پر جا رہا تھا. کون سے راستے پر؟ دمشق کے راستے پر. اس نے کس کی آواز سنی اور خدا کیا کہہ رہا ہے اس سے؟ یسوع کیا کہہ رہا ہے اس سے؟ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ یہ بھی انکامن وائس ہے، غیر معمولی آواز. یہ آواز جو ہی اس نے سنی فوراً ہی وہ رک گیا اور اس کی شخصیت خدا نے بدل ڈالی.
आज मुझे और आपको भी अनकॉमन वॉइस सुनने की जरूरत है ताकि खुदा मेरी और आपकी जिंदगियों को बदलता है और हमें कसरत से बरकत दे। छठी बात, गैर मामूली मोहब्बत, अनकॉमन लव जो खुदा ने हमसे किया। यूहन्ना के इंजील के 30वें बाब में 16 में किसी को जुबानी याद हो? खुदा ने, सारे मिलकर बोलेगा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। किसी खादिम ने कहा है, अगर आपके पास इस बाजी को जमाइया नहीं, थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो जाइए, 1 मिनट के लिए जमाइया आ रही है, थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे जरा, सारे खड़े हो 1 मिनट के लिए। सब खड़े होंगे 1 मिनट के लिए। जरा नाम लगाएंगे सारे, हालेलुया का जरा ऐसे करके करें ताकि जरा जो बड़े जरा छिड़क दो अपने आप। हालेलुया हालेलुया किसी खादिम ने कहा है कि अगर आपके पास पूरी बाइबल मौजूद नहीं है तो आपके पास नया अहदनामा होना वो काफी है। अगर आपके पास नया अहदनामा नहीं है तो आपके पास यूहन्ना का अंजीली बयान हो वही काफी है। फिर उसने कहा अगर वो भी नहीं है तो आपके पास सिर्फ यूहन्ना के 30वें बाब की 16वीं आयत हो तो आपके पास पूरे का पूरा कलाम मौजूद है। आमीन। क्योंकि इसमें खुदा की पूरी मोहब्बत हमें जाहिर होती है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, बाजी बाद में बातें कर लीजिएगा, जमाई वाली बाजी थोड़ा टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, प्लीज मेहरबानी से थोड़ा टाइम लूंगा, आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, दो बातें रहेंगी। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया है। और ये अनकॉमन लव है कि हम गुनहगार थे, बेदीन थे, बेरारवी हुए और बुराइयों में, ज़नाकारी में, बदियों में, गुनाह के सरिश्त में थे, लेकिन उसके खुदा ने अपने इकलौते बेटे को मेरी और आपकी खातिर भेज दिया ताकि मैं आप जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। इट्स अ रियल अनकॉमन लव कि खुदा मुझे और आपको खुद गर्जी वाली मोहब्बत नहीं बल्कि इलाही मोहब्बत, अगापे लव, डिवाइन लव हमें देना चाहता है कि जब मैं और आप इससे भर जाएंगे तो खुदा की कुदरत हमारी जिंदगियों में गहरे तौर से काम करे। खुदा ये चाहता है कि मैं और आप डिवाइन लव में हो, हमारे अंदर खुदा की इलाही मोहब्बत काम करे ताकि हम जहां भी जाएं मोहब्बत बखेरते जाए। बाइबल मुकद्दस में अक्सर लोग दुआएं करते हैं, ऐ प्यार से भरे खुदा, अपनी दुआओं को इस्तेमाल करते हैं लफ्ज प्यार से भरे खुदा। खुदा प्यार से भरा हुआ नहीं है। He is not filled with love. He is love. यूहन्ना के खत में लिखा है खुदा मोहब्बत है। और ये नहीं लिखा खुदा मोहब्बत से भरा है। इसलिए अपनी दुआओं को दुरुस्त कीजिए अगर आप ऐसा करते हैं कि खुदा मोहब्बत से भरा हुआ नहीं है, खुदा बजाते खुद मोहब्बत है। इसलिए वो मुझे और आपको चाहता है कि हम अनकॉमन लव, गैर मामूली मोहब्बत को अपनी जिंदगी में आने का मौका दें ताकि जिसके खुदा हमारी जिंदगी में अपनी बरकत को नाज़िल करे। खुदा ये चाहता है कि हम उसके कलाम को अपनी जिंदगी में हकीकत के साथ रखें। और आखिरी पॉइंट, अनकॉमन गिफ्ट, गैर मामूली इनाम। गैर मामूली इनाम क्या है? यीशु अल मसीह, जो हमें दुनिया नहीं दे सकती। यीशु ने कहा था मैं अपने तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती। खुदा ने मुझे और आपको अनकॉमन गिफ्ट दिया है जो मैं कहीं नहीं मिल सकता, हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। किसी भी कोने में, किसी भी दरगाह में, किसी भी जगह में चले जाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में चले जाएं, हमें अनकॉमन गिफ्ट, अनकॉमन लव, अनकॉमन कंडीशंस वाला लव कहीं नहीं मिल सकता। और ये खुदा ने मुझे और आपको वो ईमान दिया है कि जो मुझे और आपको देना चाहता है। और इसके साथ अगला पॉइंट बयान करूंगा, खुदा अनकॉमन इनाम में मुझे और आपको अनकॉमन जलाल, अनकॉमन ग्लोरी, गैर मामूली जलाल देना चाहता है। और आपको चाहिए कि आप गैर मामूली जलाल को हासिल करें। मेरे साथ आप निकालेगा यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब निकालेगा यूहन्ना की इंजील का। आए अपने कदमों पर खड़े हो।
Thank you, Jesus. Thank you. यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत, मेरे पीछे पढ़िएगा, सब पढ़िएगा, बाइबल आपको बस नहीं है तो भी मेरे पीछे पढ़िएगा। Amen. ये यीशु मसीह खुदा बाप से रिक्वेस्ट कर रहा है, किसके लिए? किसके लिए? नहीं जी, मेरे लिए। कहें जी, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे पीछे सब पढ़ेगा। और अब है बाप जो चाहते हैं कि खुदा की बरकत मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान में, मेरी कलीसिया में हो, तो सब मिलकर पड़ेगा। और अब है बाप तो उस जलाल से जो दुनिया की पैदाइश से बेशतर तेरे साथ रखता था, तेरे साथ रखता था। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं वो जलाल इस दुनिया की पैदाइश से बेशतर तेरे साथ रखता था, क्योंकि वो इटर्नल गॉड है, वो अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, वो दुनिया के वजूद पाने से पहले वो जलाल खुदा के साथ रखता था। और लिखा है, मेरे पीछे पढ़िएगा, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। ये खुदा तो कह रहे हैं। उसके बाद इसलिए हम पढ़ेंगे 24वीं आयत, ए बाप, जरा ऊंची पढ़िएगा, ये आखिरी वर्ष, उसके बाद दुआ करेंगे। ए बाप, अभी आवाज कम है, नहीं, ए बाप, अब मजा आया नहीं। मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दे दिया है, जरा अपने साथ बैठे हुए बहन को क्या आपके बारे में कह रहा है ये खुदा? ये यीशु किसके बारे में कह रहा है? आपके बारे में कह रहा है, जिन्हें तूने मुझे दे दिया है, जहां मैं हूँ वो भी मेरे साथ हो। यीशु कहां पर है? खुदा बाप के दाहिने हाथ की प्रिया में, अपने जलाल में वो बैठा है। वहां वो चाहता है कि मैं और आप भी उसके साथ हो। और बाइबल में लिखी है, हर एक बात टल सकती है, लेकिन खुदा के मुंह की बात कभी न टल सकेगी। ये बाहर और ये ढीले सब कुछ टल जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह के मुंह की बातें हर किस न टलेगी। इसलिए वो कहता है, मेरे पीछे पड़ेगा, मैं भी तेरे साथ हूँ, जब वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखे, इस जलाल को देखे जो दुनिया की पैदाइश से बेशतर मैं अपने अंदर रखता था। खुदा कहता है, वो जलाल जो मैं अपनी जिंदगी के अंदर रखता था, वो भी देख सके कि वो जलाल है क्या। इसलिए बाइबल में लिखा है, सितारे के जलाल में फर्क है। आमीन। सितारे के जलाल में फर्क है, लेकिन मेरे यीशु के जलाल में भी कसरत की बरकत है। उस जलाल को खुदा चाहता है कि मैं आप देखे, इसलिए लिखा है, ताकि वो मेरे उस जलाल को देखे। जी पढ़िएगा, ताकि वो मेरे उस जलाल को देखे जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाई आलम से बेशतर मुझसे मोहब्बत की थी। ए आदिल बाप, दुनिया ने तुझे नहीं जाना, मगर मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा। यीशु आसमान पर है, अब खुदा यीशु मसीह वाकिफ कैसे कर रहे हैं? खादमों के वसीला से, आमीन, अपनी कलीसियाओं के वसीला से, आप लोगों के वसीला से। जब ये सातों बातें आप अपनी जिंदगी में रखेंगे, तो आप उस जलाल को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनेंगे। आगे बढ़िएगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूँ। आमीन। वो मोहब्बत जो खुदा कहता है तुझको मुझसे थी, वो मेरे अंदर हो, और वही मोहब्बत आपके अंदर है। दिस इज अनकंडीशनल लव फ्रॉम द मोस्ट हाई गॉड। खुदा अपने कलाम की बरकत आपकी जिंदगी में रखना चाहता है। ये है असल क्रिसमस, पैदा हो चुका है वो। उस कलाम को हम सुन के पुराने हो चुके हैं। हर दफा मैं ये सुनता हूँ, लेकिन कोई नई बात हमें सीखनी चाहिए कि खुदा चाहता है कि वो जलाल जो दुनिया के पैदा होने से बेशतर मैं अपने साथ रखता था, वो जलाल आपको भी देना चाहता है। वो जलाल आपको भी देना चाहता है। मेरे साथ हाथ बढ़ाइएगा से कि वो जलाल दामन खुदा मुझे देना चाहता है, मेरे खानदान को देना चाहता है, मेरी कलीसिया को देना चाहता है, ताकि मैं यीशु मसीह में आगे बढ़ सकूं, उसकी अनकॉमन मोहब्बत को, अनकॉमन फेवर को
اپنی زندگی میں اثر کرو. خدا کے نام کو جلال ملے. خدا آپ سب کو بچ کر دے. گاڈ بلیس یو.